میرے اللہ کے نبی نے والدین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، میرے اللہ کے نبی نے والدین کا احترام اور ادب کرنے کا حکم دیا۔ وہ محمد مصطفیٰ، وہ امام الانبیاء، وہ خطیب الانبیاء، فخر الانبیاء، وہ دونوں جہانوں کا سردار ہے، تب بھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کاش محمد مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتا اور ادھر سے میری اماں والدہ مجھے آواز دیتی اور بیٹا محمد خدا کی قسم میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محمد نے بڑوں کا احترام بتایا ہے، یہ میرے محمد نے والدین کا احترام بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی ماں ہے جو 1400 سال کے بعد یوں بازاروں کی رونق اور یوں گھروں سے بے گھر کرتے گئی، اس کے لیے اپنا گھر بھی تنگ ہوا، اس کے لیے پرائیوں کا گھر بھی تنگ ہوا، اپنے بیگانے تو بیگانے بنے تھے۔ آج والدین کو ہم نے گھروں سے نکالا اور ہمارے گھروں سے رحمتیں نکل گئی۔ میرے بھائیوں، اگر والدین بوڑھے ہیں تب بھی ان کو اپنے گھروں میں جگہ دو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت برستی ہے، ان کی وجہ سے اللہ کا نور اترتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون بنے گا، کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بازار میں جاؤ، وہاں پہ کسائی ہے، اور وہ کسائی جب گھر واپس جائے گا تم بھی اس کا سارا وہ دن کا معاملات دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی بازار میں گئے جہاں پہ کسائی کا پھٹا لگا ہوا تھا۔ اس کسائی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ گوشت کاٹ رہے ہیں اور وہ عوام کو دے رہے ہیں، اپنے کام کے اندر مصروف ہے۔ اللہ کے نبی کافی دیر کھڑے ہو گئے، جب اس کا گوشت ختم ہوا تو اس نے ایک اپنے سائڈ سے تھیلا نکالا، اس کے اندر تھوڑا سا گوشت ڈالا، اچھا سا گوشت ڈالا اور اپنے گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، فرمایا کہ آؤ۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک بارش اور بڑا حسین و جمیل انسان اللہ والا میرا مہمان بننا چاہتا ہے، بڑا خوش ہوا۔ اس وقت کے لوگ اپنے مہمان بنانے اور بننے میں بڑا خوش ہوا کرتے تھے، لیکن آج دین سے دوری ہونے کی وجہ سے اگر گھر کے اندر بہن آ جائے انسان کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، اگر بھائی آ جائے انسان کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے یہی تو اخلاق سکھائے تھے، اور تمہارے گھر کے اندر اپنا آئے اس سے بھی اپنے سینے سے لگاؤ، اگر غیر آئے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، محبت دو، محبت عام کرو۔ تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا، تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحمت والے معاملے اور تمہارے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میرے اللہ نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں اللہ آسمان والا تم پر رحم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچا دروازہ کھولا اور دیکھا ایک چارپائی پر چادر ہے، بالکل چھوٹا سا دھڑ ہے اور بالکل ہڈیاں ہیں، آواز بھی نہیں آ رہی، حرکت بھی نہیں ہو رہی۔ اس کسائی نے جا کے گھر کی صفائی کی اور اس کسائی نے جا کر چولہا جلایا، گوشت بنایا، روٹی بنائی، اس بڑھیا کے پاس جا کر اس کو برکیاں توڑ توڑ کر کھلائی جو چارپائی پر لیٹی ہوئی۔ جب اس نے کھانا کھلایا تو اس کی والدہ نے تھوڑا سا ہونٹ ہلایا، پھر پانی پلایا، تھوڑا سا ہونٹ ہلایا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔
وہ تو اپنے ساتھی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی والدہ کو، ان بوڑھی کو کھانا کھلایا، یہ بوڑھی ہے کون؟ پہلے ہی پوچھا یہ ہے کون؟ فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے۔ فرمایا کہ جب تم نے کھانا کھلایا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے ہونٹ ہلائے، جب تم نے پانی پلایا تب انہوں نے ہونٹ ہلائے، یہ کہتی کیا تھی بڑھیا؟ فرمایا کہ میری اماں ہر روز مجھے کتنی بار یہ دعائیں دیتی ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں میری ماں مجھے دعاؤں سے نوازتی ہے، اور میری ماں کی دعا ایک سر فرست رہتی ہے، ہر وقت یہ دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جنت کے اندر ساتھی بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ ہے ماں کی خدمت۔ اور اسی طرح واقعہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایسی خدمت کی ماں کی، ایسی ماں سے محبت کا اظہار کیا، ایسی ماں کی خدمت کی، ایسے ماں کو وقت دیا، اپنی دنیا کو بھلا دیا، اپنے دین اپنے جسم کو بھلا دیا، اپنی اوقات کو بھلا دیا۔ یہی کہا نا کہ اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو مٹا دو اپنی ہستی کو۔ حضرت اویس قرنی نے اپنی ہستی کو مٹایا، اپنی بستی کو مٹایا، اپنی ماں کو سب کچھ بنایا۔ میری ماں دنیا کی قیمتی چیز ہے، میری ماں ہر چیز سے قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو، اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کر پھر گلے گلزار بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی ہستی کو مٹایا، اللہ نے کیسا چمکایا، اللہ نے کیسا نوازا۔ وہی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اماں مجھے اجازت دو، میں آخری نبی و آخر الزمان پیغمبر محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا دیکھو تم ہی سب کچھ میرا ہو، اگر تم جاؤ گے پیچھے خدمت کون کرے گا؟ ہاں چلے جاؤ، اگر وہ تمہیں ملیں تو تم